اکثر ادارے، اکثر لوگوں کی فلاح کے نام پہ بہت پیسے بٹور لیتے ہیں، لیکن ان کی مدد نہیں کرتے اور وہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ کسی بھی کمزور آدمی انسان کا مال یا جو بھی مال فلاحی کام میں لگانے کے لیے دیا گیا اور وہ شخص اس کام کو وہاں پر جو ہے استعمال کرنے کے بجائے اپنی ضروریات یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے پہ لگ جائے، تو صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کمزوروں کا مال کھاتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے نا، وہ جو پیٹ وہ مال سے نہیں بھرتا بلکہ آگ سے بھرتا ہے۔ اب ذرا وہ جو اپنے پیٹ میں کھانا بھر رہا ہے نا، وہ سمجھے دوزخ کی آگ کو بھر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے جسم کو، اس کے تمام کو آگ سے جلائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ دیکھا جائے، یہ صاف ایک دھوکہ ہے کہ آپ نے نام کسی اور چیز کے لیے لیا، یعنی کہ آپ نے مال جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ لیا، لیکن آپ استعمال خود کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ لوگ نام بڑے بڑے نظر آتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پیچھے نظر آتا ہے کہ بیک پہ وہ تمام چیزیں ویسی نظر نہیں آتی بلکہ صرف دکھاوا، ریاکاری جسے کہتے ہیں ہم۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند ہی نہیں فرمایا، بلکہ جو یہ عمل کر رہے ہیں، حضور فرمایا ان کے لیے آگ ہے، یعنی کہ جو حضور فرماتے ہیں جو جسم کا گوشت حرام مال سے بنے اسے صرف ایک ہی یعنی کہ ایک ہی چیز پاک کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے۔ یعنی اگر جب تک کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جلے گا اس کا حساب کتاب پورا نہیں ہوگا، جسم پاک نہیں ہوگا۔ تو اب سوچے ایک آدمی کی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ چاہے گا جہنم میں جانا، اپنے جسم کو جلانا۔ تو اللہ سے یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کے رسول ہے کہ ہم میں سے نہیں، مراد ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا، کہ وہ ایسا فعل انجام دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے کہ کام بتا کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور فلاحی کام اگر ہم کر رہے ہیں، اور دیکھیں اس کے جہاں نیگیٹو اثرات ہیں وہ پازیٹیو، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے مومن وہ جو اپنے لیے اچھا سوچے، دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھا سوچے، اور یہ اگر خیال کر کے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن ساری باتیں انٹینشن کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پہ۔ اگر نیت اس کی یہ کہ ہاں واقعی لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے، تو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر انٹینشن ہی کچھ اور ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے سزا ہی ملے گی۔